بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عمل ہمارے ایک بھائی نے مدینہ منورہ سے ہدیہ کیا ہے، جس کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے، اور وہ بھائی 12 سالوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کا کام کرتے ہیں، اور یہ مبارک عمل اس بھائی کو مدینہ منورہ میں مقیم ایک اللہ کے ولی نے ہدیہ کیا ہے، اور اس بھائی نے ہماری کارگزاریاں سننے کے بعد یہ عمل ہمارے ناظرین کے لیے ہدیہ کیا ہے۔ یہ عمل ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع کا عمل ہے، جو ناممکن سے ناممکن کام کو انشاءاللہ ممکن بنا دینے والا عمل ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے جو کام ہمارے لیے ناممکن ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے، وہ جب بندے کے لیے چاہتا ہے تو اس کا ہر ناممکن کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ عبادت کریں، اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اس دن کی برکت کی وجہ سے گھر میں غیبی خزانوں سے مال و زر آنا شروع ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلت اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ سالوں بعد ایسا دن اور ایسا موقع نصیب ہوا ہے جب جمعۃ الوداع اور 27 کی رات ایک ہی دن آ رہی ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو چلیے آپ کو اس بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں، اور پھر آپ کو جمعۃ الوداع کے عمل کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اس بھائی کا میسج ملاحظہ فرما لیجئے، جو یوں لکھتے ہیں: میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگتا ہوں، اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آپ کی نسلوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ الحمدللہ 2011 سے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں صفائی ستھرائی کا کام کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کا موقع بھی ملا۔ مجھے اس سال ماہ رمضان میں جو سب سے اچھی بات لگی وہ بہن بھائیوں کی کارگزاریاں تھیں، جنہیں سن کر ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں مسجد نبوی میں ایک بزرگ ہستی ہیں جن کی عمر 80 سال کے قریب ہے۔ ان کی کوئی نماز آج تک قضا نہیں ہوئی۔ میں اکثر ان کی خدمت کرتا ہوں، مجھے ان کی خدمت کر کے بہت سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان سے اکثر آپ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور بہت دفعہ آپ کے اور آپ کے سننے والوں کے لیے ان بزرگ ہستی سے دعائیں بھی کرواتا ہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں یہ بات سامنے آئی ہے، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان بھائی، بیٹا اور بیٹی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور پھنسا ہوا ہے۔ میرا وہ بیٹا اور بیٹی بہت خوش نصیب ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، لیکن اکثریت کی حالت ایسی دیکھی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی معاملات تکلیف دہ، پریشان کن اسے پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ نے ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان تکلیفوں سے حفاظت کے لیے اس دن کو غنیمت سمجھیں۔ یہ دن پھر ہاتھ سے نکل گیا تو واپس بہت کم لوگوں کو اگلا سال نصیب ہونے والا ہے۔ اس لیے اس دن نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ بہتر ہے کہ وہ یہ استغفار پڑھے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جائے نماز سے وہ بعد میں اٹھے گا، پہلے اس کی ہر مصیبت دور ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، اور ہر دعا قبول ہو کر رہے گی۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، ملازمت ہو یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو، امتحان میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اس دن لازمی کریں۔ اللہ کریم آپ کی ہر منزل آسان کر دیں گے۔ اس تحفے کے ساتھ ہی 3 اہم باتیں بھی بتائیں جو بہت ہی اہم ترین ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے: پہلی بات میں انہوں نے فرمایا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، تو رمضان کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ جتنی عبادت شروع کی تھیں ان سب کو بھی الوداع کہنا ہے، اور جتنے گناہوں کا رمضان المبارک کی وجہ سے چھوڑا تھا ان سب کا استقبال کرنا ہے۔ حالانکہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی علت اور حکمت یہ تھی
کہ انسان کو ساری زندگی کے لیے متقی بنایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے۔ جس اللہ نے رمضان میں کھانے پینے تک کو روزے کی وجہ سے حرام کیا تھا، اسی اللہ نے سارا سال تمام گناہوں کو بھی حرام کیا ہے اور عبادات کو فرض فرمایا ہے۔ رمضان کا خدا اور سارے سال کا خدا ایک ہی ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمام سال انسان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچئے اور رمضان کے بعد بھی زندگی اس طرح گزاریں جیسے رمضان میں گزاری ہے۔ جن عبادات کو شروع کیا تھا انہیں برقرار رکھا جائے، اور جن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا تھا ان سے اجتناب کی جائے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ جمعۃ الوداع اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اب صرف چند دن باقی ہیں اور وہ ماہ مبارک اختتام کے قریب ہے جس میں روزانہ بارگاہ الہی سے بے شمار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے احترام میں جو کمی کوتاہی ہو اس پر صدق دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے، اس کی تلافی کی جائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کی جائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر رحمت کی بہاریں حاصل کی جائیں۔ دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو اور شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ لہٰذا یہ جو چند دن اللہ نے عنایت فرمائے ہیں انہیں بجائے لاہ و لعاب اور فضول کاموں میں لگانے کے اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار دیں۔ ان آخری دنوں میں اللہ پاک کی رحمت موسلادھار بارش سے زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ اس جمعے کے دن عصر کے بعد اس درود شریف کا 80 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ اس درود پاک کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر پوشیدہ ہے۔ ان راتوں میں سے جو راتیں باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھا جائے اور خوب خوب عبادت کی جائے، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کی دعا مانگی جائے تاکہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کی اس ماہ مبارک کی وجہ سے کامل مغفرت کر دی جاتی ہے اور انہیں دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ میرا پیغام ضرور بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں ہماری آپ کے تمام سننے والے بہن بھائیوں کے لیے ہزاروں لاکھوں دعائیں ہیں۔ اللہ ان کو دنیا کی ہر خوشیوں سے نوازے۔ اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ ان بزرگ کی جانب سے ایک پیغام تھا جو امانت سمجھ کر آپ کو پہنچایا، لہٰذا عمل ایک بار پھر سن لیجئے اور اس عمل کو تمام بہن بھائی لازمی کریں۔ جتنا ہو سکے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ یہ استغفار پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جائے نماز سے وہ بعد میں اٹھے گا، پہلے اس کی ہر مصیبت دور ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی اور ہر دعا قبول ہو کر رہے گی۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ ضرور آزمائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔